کہ توپ کافی میوزیم میں، ایک میوزیم ہے ترکی میں، وہاں پر قرآن کا مینuscript پایا گیا 645 AD کا، 656 AD کا سوری، اور وہ قرآن 98% قرآن وہ کنسسٹ کرتا ہے، 2% کی کمی ہے۔ یہ دیکھیں 6 سال کی لڑکی رسول اللہ کے زمانے میں کیسی دکھتی تھی اور 6 سال کی لڑکی آج کل کے زمانے میں کیسے دکھتی ہے؟ دلیل مانگے تھے کہ اسلام میں عورتوں کا ایجوکیشن ہے کہ نہیں، بس میں بولا تھا کہ مجھے بڑا ایجوکیشن چاہیے، تو صحیح جامع کی حدیث نمبر 3914 ہے کہ جو صحابیاں تھیں، جو عورتیں تھیں، ان کو تعلیم دی جا رہی تھی، ان کو پڑھایا جا رہا تھا. کیا جی انسٹیٹیوٹ بالکل، ہے ہمارے پاس یہ جو امام تھے، امام مالک وغیرہ، ان کے اسٹوڈنٹس تھے، ساروں کا ہمیں پتا ہے کہ ان کے پاس بچے لڑکے جایا کرتے تھے پڑھنے. پرافٹ محمد کو اپنی زندگی کے حالات کا نہیں پتا، وہ آنے والے وقتوں کی پیش گوئی کرے، وہ بھی تفصیل کے ساتھ. دماغ ٹھیک ہے آپ لوگوں کا؟ ہاں جی آزاد بھائی. ہیلو بھائی، یاد ہوں میں آپ کو؟ لوسیفر کو بلایا. ہاں میں ہیلو، آپ کو یاد ہوں میں؟ ہاں ہاں نہیں کون تھا؟ 360 جوائنٹس پہ آیا تھا، 360 جوائنٹس پہ آیا تھا. وہی یار 360 جو. اچھا ہاں بولو جلدی بولو بھائی، جلدی آج کیا ارے بونگی بھائی لے کے میرا، آئے ہو؟ اچھا میں یہ بول رہا تھا کہ یہ اچھا بونگی نہیں لایا ہوں. پہلی چیز آپ ایک ذرا سرچ کر سکتے ہیں کہ توپ کافی میوزیم میں، ایک میوزیم ہے ترکی میں، وہاں پر قرآن کا مینuscript پایا گیا 645 AD کا، 656 AD کا سوری، اور وہ قرآن 98% قرآن وہ کنسسٹ کرتا ہے، 2% کی کمی ہے. حضرت عثمانی غنی کے زمانے کا ہے 656 AD کا. توپ کافی میوزیم میں نہیں ترکی، توپ کافی میوزیم لکھے ترکی میں، قرآن مینuscript لکھے آ جائیے گا، آ جائے. ایسا کوئی نہیں ہم نے برمنگھم سنا. قرآن ہے نا وہ تو. نہیں یہ ترکی میں کوئی اور قرآن ہے. اور اس کو برمنگھم مینuscript کہتے ہیں نا، یہ تو پتا ہے سب کو. وہ اس تو کی 16 جو پیجز والا ہے نا، وہ تو 16 ہاں پیجز والا ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں توپ کافی میوزیم میں ہے میں اس وہاں کی پہ ڈیٹڈ ایک. ارلی سیکنڈ سینچری آفٹر ہجری، مڈ 8th سینچری ایڈی ہے یار. 670 کہاں سے آ گیا؟ 656 ہوگا بھائی توپ کافی میوزیم کا قرآن مینuscript. early to mid 18th century similar. It's traditionally attributed, traditionally اس کو عثمان سے کہا جاتا ہے، لیکن ویسے جو ڈیٹنگ ہوئی ہے وہ mid 8th century کی ہے. Similar illumination can be found in Dome of the Rock. یا پوری لائن پڑھتے نہیں، اپنے مطلب کی بات پڑھ کے آ جاتے ہیں. یار کتنے شرارتی ہے یار آپ لوگ. اچھا آپ اسکرین شیئر کر سکتے ہیں ایک بار پلیز؟ The Topkapi manuscript, Topkapi Quran is an early manuscript of the Quran dated to the early 2nd century after Hijrah, early to mid 8th century AD. This manuscript is kept in the Topkapi Palace Museum in Istanbul, Turkey. It is traditionally attributed to Usman 656. Traditionally اس کو attribute کیا جا رہا ہے کہ یہ عثمان کے ٹائم کا، لیکن اس کی کوئی اس کا یہ ٹریڈیشنل کلیم ہے. یہ ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹنگ ڈوٹنگ نہیں ہوئی پھر. ٹھیک ہے اچھا ہاں. اور ایک چیز اور، کیونکہ جیسے کہ میں نے کو بتایا تھا ایک بار کہ ماؤنٹ سیلا میں کیا بولتے ہیں حضرت محمد کا جو نام آیا تھا، تو آپ نے بولا کہ ایک آدمی نے نبی پاک کے وفات کے 150 سال کے بعد اس نے بولا ہے کہ وہاں پر لکھا ہوا ہے سعودی عرب کے اس شہر میں، بتایا تھا نا آپ کو میں نے. تو آپ نے تو ڈیٹنگ نہیں ہوا ہے، بات صحیح میں مانتا ہوں، لیکن اسے 150 سال بعد ایک آدمی بول رہا لکھا ہو، تو پاسبلٹی تو ہے نا کہ اللہ کے نبی کے زمانے کا ہو. ہاں کیونکہ مکہ میں اب تک کچھ بھی نہیں ہوا، سب آرکیولوجیکل ٹیسٹ وغیرہ تو اب تک پایا نہ گیا ہو، لیکن تو یار ممکن اتنا ہے نا. کمزور کیوں ہے آپ کا مذہب کہ آپ 150 سال کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہوگا تو مان لیں. بھائی ہمیں اور ثبوت چاہیے نا. یہ کیوں آپ اتنے کیوں اتاولے ہوئے ہیں؟ آپ اس پہ کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ دیکھیں 6 سال کی لڑکی رسول اللہ کے زمانے میں کیسی دکھتی تھی اور 6 سال کی لڑکی آج کل کے زمانے میں کیسے دکھتی ہے. کیونکہ یہ کہتے ہیں نا بچے اس زمانے میں زیادہ جلدی جوان ہو جاتے تھے. اس پہ تم بعد میں بات کریں گے، ابھی میں ٹاپک لے کے آیا ہوں میں. ٹھیک اور ہے. ایک چیز مجھے آپ سے اور کہنا تھا، جیسے کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ لف جہاد کے اسلام کا ہے کہ نہیں، آپ کس پہ رائے کیا ہے؟ میں بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ لف جہاد ایک آرگنائز کنسپیریسی ہے، ایسی بات نہیں ہے. ہاں ایسا ضرور ہے کہ مسلمان جو ہے ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں کہ بھائی اگر میرے سے شادی کرنی ہے تو تمہیں اسلام قبول کرنا پڑے گا. یہ تو ہے. لیکن لف جہاد کو جس طرح یہ کہتے ہیں کہ یہ کنسپیریسی ہے، سوچی سمجھی سازش ہے، کوئی بڑے لیول پہ نہیں. اگر کسی مولوی نے کہا ہو کہ ہاں بھائی لڑکی تم ہندو لڑکیوں کو مسلمان کرو
ایسا ممکن ہے. اب ہم نے اب تو ایسا بھی دیکھا, ابھی کئی ایک ویڈیو مجھے کسی نے بھیجی تھی, ایک مسلمان لڑکی رو رہی تھی, اس کو کسی ہندو نے پھنسایا, عشرت نام تھا اس کا. ہاں کشمیری ہے یہ مسلم, یہ والی, ہاں یہ والی لڑکی, یہ والی, اس کو مسلمان لڑکے نے, ہندو لڑکے نے پھنسایا اور بھاگ گیا, اور اب خیر ان کی دوبارہ سے دوستی ہو گئی ہے. یہ اس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اب نام تو مجھے نہیں, ایک نہیں وہ لڑکی ڈیتھ کر گئی, عشرت کو جان سے مار دیا تھا, ایک لڑکی تھی پشپیندر نام کی لڑکی نے, وہ کوئی اور نیوز ہوگا, معافی چاہتا ہوں پلیز. اچھا بہرحال یہ لڑکی ہے, اس کی ہندو سے دوستی ہوئی. ناٹک کچھ نہیں تھا, گھر کا جھگڑا تھا اس میں, اور سماجک. ہاں تو بہرحال یہ لڑکی مسلمان تھی اور یہ ہندو ہو گئی, اور اس نے لڑکے سے شادی کر لی. تو یو نو اٹ از ہیپننگ آن دی ادر سائڈ ایز ویل, اور I don't know, I hope it happens just as much. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی آرگنائز کنسپیریسی ہے. So that's just a bit of a shame. یہ مسوجنی ہے. اور آپ نے مجھ سے پچھلے اسٹریم پر ایک دلیل مانگی تھی کہ اسلام میں عورتوں کا ایجوکیشن ہے کہ نہیں. اس میں بولا تھا کہ مجھے بڑا ایجوکیشن چاہیے. تو صحیح جامع کی حدیث نمبر 3914 ہے, اس میں اللہ کے محبوب, صحیح الجامع 3914, ایسا نہیں ہے 3914. یہ صحیح صحیح سطح میں نہیں آتے. اس میں کیا ہوا؟ نہیں مطلب وہ کافی یار بھائی کیا بات کرتے, تو قابل قبول نہیں ہے, مطلب وہ آپ کی مرضی کی حدیث نہیں ہے, قابل قبول حدیث ہے بھائی. وہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. مسلمان کا ورڈ ہے, ہر مسلمان پر. اب ہندو مطلب سوری کیا بول رہا ہوں, عورت مرد کا وہ ڈفرینشیشن نہیں آیا. علم اچھا, لیکن وہ دینی علم بھی تو ہو سکتا ہے نا. نہ مانا تو کیا کرو یار, اب نہیں لے, اب آپ بھی تو دیکھیں نا, آپ کے سامنے ہم کیا باتیں رکھتے ہیں, آپ مانتے ہی نہیں ہیں. پوری مراد ان کی علم ہے. وہاں اس وقت کوئی بایو فزکس یا ماڈرن سائنس بالکل بھی نہیں تھی. اور اگر یہ کلیرک سے بھی آپ پوچھیں نا, یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تعلیم ہوتی ہے جو آپ ٹریڈیشنل ایجوکیشن لیتے ہیں اسکول وغیرہ کی, اور جو علم ہوتا ہے نا وہ دین کا علم ہے, اور دین کا علم بھی وہ جو فقہ کا علم ہے, بیسکلی وہی آگے نا تھیولوجی وہ ہے. نہیں یہ جھوٹ ہے سارا. اس وقت کوئی بھی اس طرح کے علوم نہیں تھے, دین ہی کا علوم ہوتا تھا. تو یہ ادھر کہا گیا ہے, اور وہ عورتوں کے لیے بھی پھر اس میں سارا کچھ ہے کہ وہ آپ دین میں بھی آدھی ہیں, اور یہ ہے. آپ کو پتا ویسے اپنے آپ سے پوچھئے گا, چلیے آپ نے ڈھونڈ تو لی اپنی طرف سے نون صحیح ستہ حدیث, آپ کے پاس ایسی روایات ہیں کہ جو صحابیاں تھیں, جو عورتیں تھیں, ان کو تعلیم دی جا رہی تھی, ان کو پڑھایا جا رہا تھا, کیا انسٹیٹیوٹ ہے ہمارے پاس یہ جو امام تھے, امام مالک وغیرہ, ان کے اسٹوڈنٹس تھے, ساروں کا ہمیں پتا ہے کہ ان کے پاس بچے لڑکے جایا کرتے تھے پڑھنے. ہے ہمارے پاس کوئی اس طرح کی روایات کہ لڑکیاں بھی وہاں پہ پڑھتی تھیں؟ بالکل ہے بھائی. اچھا مجھے نہیں پتا ویسے اس بات کا. بتائیں کون سی کوئی عالمہ گزری, بتائیں کون سی امام مالک کی کون سی کوئی فیمیل اسٹوڈنٹ تھی؟ بھائی بہت سارے ہمارے اسلام میں جو گولڈن ایج میں بھی بہت بڑی بڑی عورتیں عالمہ ہوئی ہیں. میں آپ کو نام دے سکتا ہوں, لسٹ فیمیل اسکالرز ہوئی ہیں. میں آپ کو ٹریڈیشنل میں آپ کو صحابیوں کے ٹائم کی بات بتا رہا ہوں, امام مالک سے پہلے کی بات. حضرت عائشہ صدیقہ, ان سے وہ نہیں تھی عالمہ؟ کیا انہوں نے حدیثیں گھڑی ہوئی, اور کیا ان سے کون سی وہ وہاں سے ریاضی کے سوالات حل کر رہی تھی؟ کیا یار آپ باتیں کرتے ہیں. وہ ان سے صحابہ کیا حضرت عائشہ اور حضرت ان سے آ کے حدیثوں کا پوچھتے تھے نا, اور کیا پوچھتے تھے وہ ان سے لوگ وراثت کے مسائل پوچھتے. نہیں وہ ان سے وہی پوچھتے تھے جو رسول اللہ کا علم ان کے پاس تھا, ان کی اور بیوی ہونے ریاست کے مسائل انہیں کہاں سے پتہ چل گئے بھائی؟ وراثت کے, اس نے کہا وراثت کے. اچھا کو پتہ ہے اور ریاست کے بھی جو مسئلے تھے, جب حضرت علی سے جنگ ہوئی اس کے بعد تو وہ غائب ہو گئی. حضرت عائشہ صدیقہ ڈیتھ ہی ہو گیا تھا بعد میں. حضرت عائشہ صدیقہ کا جنگ احد میں لڑنے, حضرت عائشہ صدیقہ جنگ احد میں لڑی, آپ کو پتا ہوگا بات, یہ پتہ ہے آپ کو بات؟ ہاں تو اس کا رسول اللہ بھی تھے نا, کیا اس میں کون سی بڑی بات؟ ہاں زندہ ہی تھا, اللہ کے نبی زندہ ہی, ڈیتھ نہیں ہوئی تھی ان کی. اور اس کے بعد بھی حضرت علی سے جنگ ہوا تھا. گویا عورتیں زمانے میں جنگ میں جایا کرتی تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں عورتیں جنگ میں مرم پٹی کرنے جایا کرتی تھی, پتہ ہمیں اس بات کا, اس بات پہ تو ہم نے انکار نہیں کیا. اور جنگ لیڈ بھی کیا کرتی تھی. نہیں وہ لیڈ وہ حضرت عائشہ نے ایک دفعہ کرنے کی گستاخی کی تھی, اور پھر نہیں لیڈ نہیں کرتی تھی. نہیں لیڈ کس نے کہا لیڈ کرتی؟ ہندا نے کی تھی, ہندا وہ کافروں نے کی تھی.
وہ بھی نہیں کی تھی، ہندا حضرت نے بھی نہیں کی تھی، ہندا بھی ساتھ ہی لیڈ تھی ابو کہاں تھی؟ سفیان کا، وہ بھی ہاں ساتھ ساتھ ہی تھی، تھی. ان کے ساتھ تھی. لیکن ابو سفیان جو نہیں سوری حضرت عائشہ نے ایک دفعہ لیڈ کرنے کی کوشش کی، اس کے علاوہ تو اور کبھی کسی نے نہیں کی. بتائیں کس نے کی ہے؟ حضرت عائشہ نے بھی لیڈ نہیں کی تھی، زبیر اور طلحہ ان کو لیڈ کی اپنے تھی، ساتھ لے گئے تھے، اور ان کو ساتھ لے گئے لیڈ تھے کی، وہ. نہیں وہ ساتھ لے کے کیا گئے تھے، ایک یہ بات سیکنڈ، صحیح کہہ رہے ہیں. زبیر حضرت زبیر کے ساتھ لے کہاں کے گئے تھے، لیڈ ایسا کی پڑھا ہی تھی؟ وہاں پہ تھا. اسیوم کر رہے ہیں ایسے. مطلب دیکھیے آپ کے سامنے زبیر صاحب ہیں، آپ ان کی ہر بات کو مان لے رہے ہیں بنا دلیل چیک کیے. میری بات ہوتی ہے نہیں مجھے بالکل دیکھ یاد رہے ہے ہوتے یہ ہیں. حضرت وہ یہ کتے بھونکنے والی جو حدیث ہے، یہ تو ہاں بڑی کتے انجینئر بھونکنے مرزا والی نے بڑی حدیث، دفعہ سنائی ہوئی ہے، ہاں بڑی دفعہ یہ گوس کے واقعہ کتے سنایا ہوا. بھونکیں گے، ہاں 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 گوس کے کتے بھونکیں گے وہ ہے. ہاں حدیث ہے، تو وہاں سے ہاں عائشہ وہ جو جھوٹی پیچھے ہٹ گئی تھی. یاد ہے زبیر اصل حضرت عائشہ کے ساتھ تھا، لیکن لیڈ نہیں، ہاں میرا یہ تو بتائیے حضرت عائشہ لیڈ نہیں کر وہ رہی تھی. میری بات سنو، فیبریکیٹڈ حدیث ہے، جھوٹی حدیث ہے، کتے بھونکیں گے. چلو وہ تو پراپر بعد میں کھڑی انہوں نے. وہ پرافٹ جو ہے ان کو تفصیل دے رہے ہیں، آنے والے وقتوں کی تفصیل کے مطابق واقعہ بتا رہے ہیں. خود جا کے سوچو یار اس کے اوپر، کیوں ہر بات آپ کو کے نزدیک لکھی ہر تو حدیث، سچ سمجھ لیتے؟ آپ کے نزدیک ہر حدیث ضعیف ہی ہوتی ہے؟ غلط ہی ہے ساری حدیثیں، 6 ساری حدیث گھڑ لی گئی حدیثیں اتنی بڑی، جھوٹی، ہاں جھوٹی ہے، میں بتاتا ہوں جھوٹی ہے، بعد ایک میں ایک حدیث بتائیے. ضعیف ہے آپ کے نزدیک، پرافٹ محمد کو، آپ کے نزدیک ایک ایک غلط. اور بھائی کا بات سن یار، سن تو لے. پرافٹ محمد کو اپنی زندگی کے حالات کا نہیں پتا، وہ آنے والے وقتوں کی پیش گوئی کرے، وہ بھی تفصیل کے ساتھ. دماغ ٹھیک ہے آپ لوگوں کا؟ سوچ تو لیے کرو یار. نہیں لیکن وہ ایمان کے پوائنٹ آف ویو سے، ان کے پوائنٹ آف ویو سے وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہاں یہ ہے، وہ تو فیئر انف، ہم تو ایز اے ایتھیسٹ یہی بتائیں گے نا کہ یہ بعد میں گھڑی ہوئی باتیں ہیں. یعنی میرے مرنے کے 5 سال بعد آپ کہہ دیں کہ وہ جی حارث نے کہا تھا 2024 میں یہ ہوگا، دیکھو ہو ہی گیا نا. وہ بعد میری میں بات ہونے کے سنو بعد یار، ہوتا ہے. ایک منٹ رکے. بھائی جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ میں اتنی فوج لے کے چلا جاؤں آگے، دشمن نے آنا نہیں ہے، اس کو اس وقت زمانے کی ان کے پاس علم نہیں ہے کہ کیوں اتنے لوگوں کو خوار کرنا ہے، آگے تو کسی نے آنا نہیں ہے. نہیں وہ کچھ اچھا باتیں یہ ہیں، وہ ہے، اللہ تعالیٰ جو باتیں بتانا چاہے بتا دیتے ہیں، وہ یہ کہیں گے. اچھا عثمان کا نہیں پتا کہ شہید ہو گئے یا نہیں ہوئے ہیں، اور کتنے واقعات میں بتا سکتا ہوں. عثمان پرافٹ محمد عثمان رسول اللہ کے زمانے میں اپنی، شہید ہوئے تھے. اور سننا، پرافٹ محمد کو اپنے زمانے کی چیزوں کو نہیں پتا، اور بعد میں انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ بہت جیسے کوئی عظیم واقعہ ہے کہ عائشہ کے اوپر کتے بھونکیں گے فلاں جگہ پہ. یار کچھ سوچ تو لیے کرو یار تھوڑا سا. جس دن آپ لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا، تنقیدی جائزہ لینا شروع کر دیا، کریٹیکل تھنکنگ آپ کے اندر آ گئی نا، تو یہ سارا قصہ تمام ہو جائے گا. اب دیکھیں نا یار، آپ اتنے ہمارے پاس آتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا وہ جو عرش ہے، وہ سورج جاتا ہے عرش کے نیچے گھوم کے آتا ہے، وہ حدیث ہے، وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ سچی حدیث ہے. آپ کیا یار آپ لوگ بھی. چلیں ٹھیک ہے آزاد، بہت شکریہ آنے کا، تھینک یو. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے، تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.